بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. 2021 اپنے اختتام پر ہے، لیکن اس اختتام پر عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک اور بار ہے تیار. لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ منی بجٹ صرف اور صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا فسانہ. اور 2021 جاتے جاتے پی ٹی آئی کو کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں شکست دے گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک سے خان صاحب کو یاد آیا کہ میری پارٹی میں کچھ خرابیاں ہیں. ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تنظیم سازی کی گئی، اور اس تنظیم سازی کا آخر کیا ہوگا نتیجہ کہ جبکہ وہی اسد عمر جن کی وجہ سے ہماری اکانومی یہاں سے وہاں ہو گئی، اب وہ اسد عمر پی ٹی آئی کا کیا کر سکیں گے. اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے. 2022 پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی للکار کہ ہم لاہور سے کریں گے اس حکومت کے خاتمے کا آغاز. ان ٹاپکس پہ کچھ بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں ہوں گے فہمیدہ یوسفی، آپ تجزیہ کار ہیں. ہمایوں عثمان، آپ کا تعلق پی ایس پی سے ہے. ان کے ساتھ موجود ہے رانا گلزار تاج صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. فہمیدہ، آپ سے شروع کریں گے. جی 2021 جانے کو ہے، لیکن کوئی خاص آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹھنڈے موسم میں کچھ گرما گرمی رہی ہے؟ ٹھنڈے موسم میں صرف گرما گرمی ہی رہی ہے. گھروں میں گیس تو آ نہیں رہی ہے. سڑکوں پر لوگ جو ہیں عوام بے حال ہے، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اور جو ہمارے حکام بالا ہیں، حکمران ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی اثر تو اس وقت نظر پڑے نہیں گا آ نا رہا کہ ہے. جب کہیں سے سگنل مل جائے گا. فہمیدہ، ہاں، جن کو سگنل ملا ہے وہ آج جو ہے وہ غائب تھے. اور جو ہے آپ نے دیکھ لیا ہے آج جو منی بجٹ پیش ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے بڑے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہم 5 جنوری سے کون غائب کرے تھا؟ گا. آپ بتائیے کون غائب تھا؟ بلاول صاحب خود موجود نہیں تھے، اور سارا بوجھ راجہ پرویز اشرف کے اوپر ڈال کر وہ خود غائب تھے. باتیں کل انہوں نے کی ہیں بہت، اور بہت ہو رہی تھیں. اور جب جو ہے آج جب اپوزیشن جماعتوں کی جب میٹنگ شروع ہوئی تو ان کے اوپر یہ بجلیاں چمکی گری کہ جو ہے وہ کیونکہ سگنلز اب آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو یلو لائٹ ہے نا، وہ کہیں کہیں گرین لائٹس کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو وہ موجود نہیں تھے. دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی موجود نہیں تھے. تیسری جانب سے نواز شریف کے آنے کی جو اطلاعات آ رہی ہیں. گیٹ نمبر 4 کا راستہ، یعنی کہ آپ لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی گیٹ نمبر 4 کا راستہ کھلا ہی رہتا ہے، اور پیپلز پارٹی کا ایسا کبھی نہیں رہا کہ انہوں نے کبھی گیٹ نمبر 4 کا راستہ بند کیا ہو. اور بلاول صاحب بھی بہت مفاہمت پر بلیو کرتے ہیں. ایسا آپ کو نہیں لگتا ہے اپنے والد کی سیاست پہ عمل کریں گے وہ؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی سیاست پر نہیں، ان کی مفاہمت پر عمل کریں گے. گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ ان کے لیے، اپوزیشن جماعتوں کے لیے اس وقت کھل گیا ہے. تو آپ کو یعنی کہ یہ مقصد ہوا کہ یہ باتیں ہیں، فقط باتیں. ہمایوں کیا کہیں گے؟ جی، کیا ہونے جا رہا ہے؟ گرین سگنل کس کو مل رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ باتیں کیا واقعی فقط باتیں ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کافی ان کے بیانات آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا کانفیڈنس لیول بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اس میں دیکھیں، ہم بہت پہلے سے ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ منافقوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے یہاں پہ، نہ 3 میں نہ 13 میں. اور جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس وقت، تو پیپلز پارٹی کلیئر کٹ ہم شروع سے ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ فیڈرل حکومت کو چلا رہی ہے، اور فیڈرل حکومت پیپلز پارٹی کو چلا رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو اچھی نہیں سمجھتی تھی، تحریک انصاف کو، اور اس کی جو انبار اس وقت مہنگائی کی صورت میں بم گر رہا ہے عوام پر، اگر سمجھتی تھی کہ جینون حکومت نہیں ہے، اور سلیکٹڈ جس طرح وہ نعرے لگاتے تھے اسمبلیوں میں، لیکن اس سے پس پردہ ان کا رول کچھ اور رہا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت چلانے میں بڑا کردار ہے اس وقت بلاول بھٹو کا، زرداری صاحب کا. میں سمجھتا تھا کہ اگر وہ پی ڈی ایم میں رہتے اور اس وقت استعفے دے دیتے جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی، تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان میں نہیں ہوتی. لیکن پس پردہ انہوں نے، جس طرح میری بہن نے کہا، گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 5 اور گیٹ نمبر 6 پہ بہت ساری ڈیلیں کی ہیں. بہت ساری، آپ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ پہ ایک 80 ارب روپے کا نیب کے تھرو کرپشن کا کیس چل رہا ہے. اور وہ 80 روپے کا جو نیب کا کیس کا کرپشن کا کیس ہے، وہ جعلی پینشنز کے اکاؤنٹس میں انہوں نے اپنے جو علاقائی، اپنے آبائی علاقے کے اندر تقریباً وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کو پینشنز وہاں پہ ایشوز ہوئیں، جو لڑکے 22 سال کے تھے، 25 سال کے تھے، تو ان کی ریٹائرمنٹ کہاں سے ہوتی، ان کی پینشنز کہاں سے ایشو ہوتی. کروڑوں روپیہ اس طرح کے اکاؤنٹس میں وہ نکالا گیا جو نیب میں پینڈنگ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اداروں کی بھی بہت بڑی اس میں لاپرواہی ہے، نالائکی ہے. اچھا، مجھے پی ایس پی کا یہ پوائنٹ کبھی بھی سمجھ نہیں آیا. ہمیشہ پی ایس پی یہ بات کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ملی ہوئی ہے،
جبکہ دوسری طرف بیانات پہ بیانات ہوتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 جنوری کو لاہور میں حکومت کو للکارنے کی بات کی ہے, بلاول نے للکار رہے ہیں وہ باقاعدہ, وہ کہتے ہیں جی حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ کیا سب ہو رہا میں ہے؟ تو سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے اس طرح کے بیانات سے. دیکھیں ہمیں آپس کی بات ہے, لاڑکانہ میں کوئی بہت اچھے حالات ہوتے, نوابشاہ میں بہت اچھے ہوتے, کراچی میں بہت اچھے ہوتے, گھوٹکی میں بہت اچھے ہوتے, یہاں کے سرکاری اسکول میں معیاری تعلیم ہوتی, یہاں کی سرکاری اسپتالوں میں معیاری آپ کی ادویات موجود ہوتی, یہاں پہ معیاری علاج موجود ہوتا, یہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی موجود ہوتا. یہ بدقسمتی سے واحد شہر ہے کراچی کی میں بات کروں گا کہ پورے پاکستان میں کہیں ہائیڈرینٹ نہیں ہے سوائے کراچی کے. یہ ایک مکروہ دھندا یہاں پہ لگا ہوا ہے. اور مجھے پتا ہے پیپلز پارٹی میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں عثمان, میں یہ پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں, ہمیشہ پی ایس بی میرے پروگرام میں آ کے یہ کہتی ہے کہ جی وفاق جو ہے وہ سندھ سے ملی ہوئی اور یہ ساری باتیں. تو کیا مجھے یہ بتائیں, عوام کو کیا بتائیں, کہ عوام کو صرف بیانات سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا. کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب کہتے تھے کہ میں احتساب کروں گا, وہ نام لیتے تھے زرداری صاحب کا, وہ نام لیتے تھے نواز شریف صاحب کا. مجھے بتائیں کہ کون سے احتساب میں 1 روپیہ بھی ریکور ہوا ہے سوائے اپنی حکومت چلانے کے لیے جو شیروانی انہوں نے سلوا کر رکھی ہوئی تھی, اس عوام پر بوجھ بن کر گر گئی ہے. آج وہ صرف کمپرومائز پہ کمپرومائز کیے چلے جا رہے ہیں. آج وہ پاکستان کی اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے, پاکستان میں ایک عام آدمی کی اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. وہ صرف اپنے کمپرومائز کر رہے ہیں. نیب کی فائلیں کھلتی ان کے اشارے پہ, نیب کی فائلیں بند ان کے اشارے پہ ہوتی ہیں. جس دن پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی ہو گئی, خدا کی قسم اس دن پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. اسی کے پیش نظر ہم نے پاکستان کے اندر اس کراچی کا جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, پاک سرزمین پارٹی نے انقلابی تحریک کا آغاز کر دیا ہے. انقریب انشاءاللہ تعالی ملین مارچ ہم 1 مہینے کے اندر یہاں کی سڑکوں پہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پورا کراچی انشاءاللہ تعالی ان روڈوں پہ نظر آئے گا اور ہم سی ایم ہاؤس کا گھراؤ کریں گے. ہمارے جو حقوق ہیں, اس شہر کے حقوق ہیں, جو اس پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے کے حقوق ہیں, ان کی فائٹ کرنے جا رہے ہیں ہم. آرٹیکل 140A کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آئینی طور پر ایک گراس روٹ لیول پہ اس وقت جو چاروں وزیر اعلیٰ اپنی جیب کے اندر پیسے پارک کر لیتے ہیں, پرائم منسٹر پارک کر لیتا ہے, میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے, وہ پیسہ ایک ٹاؤن میئر کی جیب میں جانا چاہیے, ایک یو سی ناظم کی جیب میں جانا چاہیے, تاکہ اس کو پتا ہو کہ ایک ٹاؤن ناظم کے پاس. اس پہ بات کریں گے, لیکن ابھی پیپلز پارٹی پہ بات ہو رہی ہے. تو رانا گلزار تاج صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں اور آپ نے کہا کہ موقع بس نہ دے دیں. تو پہلے تو مجھے بتائیے جمہوریت زندہ باد, لیکن اگر آپ چاہتے, پیپلز پارٹی چاہتی تو حکومت کا پہلے ہی بہت خاتمہ ہو جاتا. اب آخری سال آپ کو یاد آ رہا ہے کہ حکومت کو للکارنا ہے, تو پہلے بھی تو پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جا سکتا تھا, پہلے بھی تو حکومت آپ چاہتے تو ہو سکتا تھا یہ سب کچھ. تو یہ آخری سال میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے, پی ڈی ایم تو بنا ہی ہم نے تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہی پی ڈی ایم بنائی تھی, اور پی ڈی ایم میں بنانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اور بڑی کوششیں کی تھی, اور سب کو اکٹھا کرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہی اکٹھا کیا پلیٹ فارم پہ. کچھ باتیں تھیں جو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نے خود خیر باد کہا, انہوں نے نہیں نکالا, خود خیر باد کہا, جبکہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں پی ڈی ایم کے اندر کوئی بڑی سیٹ دی جائے, کیونکہ ہم نے جو پریزیڈنٹ بنوایا تھا وہ اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور جنرل سیکریٹری شپ جو ہے وہ نون کو دی تھی. فضل الرحمان صاحب کو تو پھل مل گیا, آپ کو کیا پھل ملا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پھل مل گیا, مبارک بات دیتے ہیں ان کو, ہم کو اس پہ وہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. بات یہ کہ عوام کو پھل کیا ملا. چلو ٹھیک ہے, فضل الرحمان صاحب کو پھل مل گیا. عوام تو مہنگائی اور ظلم کی چکی میں پس رہی ہے, اور پورے پاکستان کی عوام, خالی سندھ نہیں, پورا پاکستان. یہ تو نہیں کہ سندھ کے لوگ جو ہیں رو رہے ہیں اور پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اس وقت قوم کو کیا ملا؟ جو مہنگائی کا ایک بازار گرم ہوا ہے, جیسا ابھی بھی آپ دیکھیں منی بجٹ ہوا ہے, منی بجٹ کے اندر جو ایک غریب آدمی کے اوپر, سر منی بجٹ پہ ہی بات کریں گے, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جی گورنمنٹ کو للکارنے کی بات کی جاتی ہے, تو یہ کیا ہے؟ بیانات اچانک سے بھی آ رہے ہیں. آپ سندھ گورنمنٹ کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اگر وہ مل کے تحریک چلاتی تو یہ للکارنے والی باتیں تو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی. تو 2021 کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو بیانات سے ہٹ کے تو کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں ہماری تحریک جاری ہے, اور ہماری تحریک جو ہے وہ اسی نہیں کہ ملک کو نقصان ہو, عوام کو نقصان ہو. ایک جمہوری طریقہ کار سے ہماری تحریک جاری ہے اور جاری رہے گی, اور اس عوام کے لیے جدوجہد ہم کر رہے ہیں, جس میں پروٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ پرامن پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں. جلسوں کی صورت میں بھی, بیان بازی کی صورت میں بھی ہمارا پروٹیسٹ جاری ہے, اور 5 تاریخ کو بھی جو ہم جلسہ کریں گے وہ ہمارا احتجاج ہے, اور عوام کو ہم جگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی صورت حال ہے وہ شہر کی, ملک کی, وہ عوام کے سامنے ہے.
تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ریاست کو نقصان ہو اور ریاست کی بسنے والی عوام کو، مطلب اداروں سندھ کی عوام کو تو آپ جگا چکے ہیں، اس کے علاوہ کے پی کے کی عوام کو جگانے جا رہے ہیں اور پنجاب کی عوام کو جگانے چاہ رہے ہیں، آزاد کشمیر کی بھی جاگ چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے، ٹھیک ہے، سیٹیں کم زیادہ ہوتی چاروں رہتی ہیں۔ صوبوں کی زنجیر کا کے پی کے میں ایک ہی سیٹ ملی سر۔ نہیں دیکھیں، میں نے پھر آپ سے کہا کہ سیٹ ایک ملی، ایسی بات نہیں ہے، ایک ملے دو ملے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، اس بات کی دلیل ہے اگر ایک سیٹ بھی ملی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض پارٹیاں وفاق کی بات کرتی ہیں لیکن ایک سیٹ بھی نہیں ہوتی، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ عوام ہے اور عوام کی عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے۔ کون سی پارٹی سے؟ بہت سی ایسی پارٹیاں ہیں، نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہت سی پارٹیاں ہیں۔ نام لینا، ہم تو پروگرام میں سب کا نام لیتے ہیں، بات یہ ہے کہ ایسی پارٹی ہے جو نہ کہتی ہے ایک بھی سیٹ نہیں اور وفاق کی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں بہت سی ایسی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، پھر آپ سے تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے، تھی، رہے گی۔ ہاں سیٹیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، یہ عوامی، میں آپ سے تفصیل سے بات کر رہی ہوں کہ ہم جو ہے وہ بریک کے بعد دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے۔ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے سندھ کی عوام کو آپ مطمئن ہیں کہ ڈیلیور کر دیا ہے، اس لیے آپ پورے پاکستان میں مزید آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ بات پھر دیکھیں، جتنے وسائل ہوتے ہیں اتنا ڈیلیور کیا جاتا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا، ڈیلیور کیا تو عوام نے ووٹ دیا۔ ووٹ کوئی ایسا تو نہیں کہ عوام نے ووٹ ہم نے ایسے ہی دے دیا، کام کیا ہے تو ووٹ دیا ہے نا۔ اور اس سے کوئی بالکل ہاں، نہیں ہے، یہ ایک بات ہے کہ جو عوام کو توقعات تھی اس صورت میں وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا، یہ ایک فیلئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ڈیلیور ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا۔ آپ نے تو پھر وہ پی ٹی آئی والا موقف اختیار کر دیا کہ جی ہم نے کیا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، نظر نہیں آتا، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کے تو بیانیاں آپ کو پتا ہے، پی ٹی آئی کے بیانیاں تو آپ کو سارے 2018 سے پہلے کے بیانیاں اور آج کے بیانیاں دیکھیں، اس پہ تو ایک تفصیل بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ کام تو کیا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور کام تو کیا ہے، عوام کو پتہ نہیں چلتا، تو اس پہ بات کر رہی ہوں۔ پی ٹی آئی کے دوست جو بھی ہیں، وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں اس قوم کے سامنے، آپ کے سامنے بھی ہے، تو اس پہ تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے شروع سے جو جھوٹ بولا وہ آج تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ سر آپ کو موقف آ گیا۔ جی فہمیدہ، سیاستدان کام تو کرتے ہیں، نظر نہیں آتا، بہت زیادہ کام کیا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے بہت کام کیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، یہ نظر کب آئے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ کیا کہہ سکتی ہوں میں اس پہ، میں نے بہت تحمل سے دونوں جو پولیٹیشینز ہیں ان کی میں نے بات سنی ہے۔ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور اس ایکسپیکٹیشنز پہ نہیں کر سکے جہاں پر جو ہے وہ صرف اتنے سالوں میں وہ کراچی میں ایک پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے ہیں، جہاں پر یہ تو سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے نا، اب وہ بات آ جائے گی کہ جی بجٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جہاں پر جو ہے وہ صرف پانی پینے کا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، جہاں پر جو ہے وہ سپریم کورٹ بلا کر تھر میں جو غذائی قلت کا شکار بچے ہیں ان پر جو ہے وہ سوال پوچھ رہی ہے، یہاں پر سپریم کورٹ ان سے سوال پوچھ رہی ہے، اور جی بالکل ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن پر نہیں ہے، تو اب کتنی دفعہ ایکسپیکٹیشن پر ہوگا؟ اور جہاں تک وہ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو پھل ملا، تو مولانا صاحب کی جو پہلے دن سے لائن ہے نا بہت اگریسو اور بہت جو ان کی ایک پہلے دن سے جو اپروچ ہے وہ رہی ہے، اور کے پی کے میں انہوں نے اپنی الیکشن کمپین بہت اچھی چلائی ہے۔ لیکن یہ مان لیں کہ نون لیگ کا ساتھ تھا تبھی تو سیٹ نہیں دیکھیں، اچھا ہاں، یہ جو ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی استعفے دے دیتی، پیپلز پارٹی تو کہہ رہی تھی پی ایم ایل این سے، کیونکہ اب بیسکلی جو ہے نا پرابلم کیا ہو رہا ہے، بیسکلی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن جماعت جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے اور بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ان کے سپورٹیو اینڈ میں تھی، تو پی ایم ایل این جو ہے نا وہ اس وقت پتلی گلی سے نکل رہی ہے، سارا فوکس جو ہے اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو تعلقات ہیں اور وہ جو معاملات ہیں وہ بہت سارے طے ہو رہے ہیں اور طے ہو چکے ہیں، تو یہ معاملات ہیں سارے۔ اچھا رہ گیا کہ یہ ملین مارچ ہوں گے، یہ ہوں گے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ
कराची के लोगों के लिए डिलीवर क्या कर रहे हैं ना, मतलब आपके पास वो क्या है, सारी ये बातें ही हैं सबके पास। IMF के पास तो जो अगली गवर्नमेंट भी आएगी उसे भी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये गए हैं और दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो कोई जादू के चिराग लेकर आ जाएगी। तो बातें करना बड़ा आसान जी, है। बिल्कुल, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की है। जी, जी। मेरी बहन, मेरा ख्याल है कि मुस्तफा कमाल भाई को नहीं सुनती तो आज के बाद सुनना नहीं, शुरू कर सर, दें। मैं सुनती मैं हूँ सब सुन लें, और सुन मैं लें। मैं सियासतदान आपकी बात हूँ। में नहीं बोली, मैं आपके बात में नहीं बोला, तो थोड़ा सा तामुल से आप बहन है, एहतराम है नहीं, आपका, नहीं, आप नहीं, सुन लें। बिल्कुल है। और ठीक है, अब मैं मैं आपको उसका जवाब जर्नलिस्ट देना हूँ। जा रहा जी, हूँ जी, कि जी, इस वक्त वाहिद पार्टी है PSP, आपने कमेंट किया कि मैं सुनती नहीं हूँ। जो सोल्यूशन भी दे रही है, वाहिद पार्टी है ऐसी भी PSP। तो है ना पार्टी, जैसे राना गुलजार साहब ने कहा कि बातें वफाक की करते हैं, सुन लें, अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसी तरफ सारी तरफ आता हूँ। पाक से ज़मीन पार्टी अपने डे फर्स्ट से, हमारी पार्टी को 6 साल 23 मार्च को जाकर पूरे हो जाएंगे। डे फर्स्ट से मुस्तफ़ा कमाल भाई एक ही बात कर रहे हैं, और लोग समझते थे कि शायद ये बल्दियाती निज़ाम में रहे हैं तो मुस्तफ़ा कमाल भाई तो सेनेटर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे जो इख्तियार मांगने की बात कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कोई ये बात नहीं कर रहा। मुस्तफ़ा कमाल भाई कहते हैं कि भाई आप खुदा के वास्ते, ये MP MNA ये असेंबली के अंदर बिल कानून में अमेंडमेंट के लिए होते हैं, ये पैसे खाने के लिए नहीं होते कि आप 60-60 करोड़ रुपया, 50-50 करोड़ रुपया इनको दे दें और उसके बाद अपने मनपसंद MP MNA को दे दें, उसके बाद वो खा जाते हैं। वो तो शुरू से कह रहे हैं भाई NFC अवार्ड जो आपने 18वीं तरमीम के बाद अजरा किया है उसका 18A भी कर दो, B भी कर दो, C भी कर दो, PFC अवार्ड के थ्रू गली के काउंसलर के पास भाई आप उसको सेंसस की बुनियाद पर पैसा दे दो। मैं तजवीज दे रहा हूं ना। देखें, आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुकात हैं, आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अमेरिका से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपका बजट क्या बन रहा है। ब्रेक के बाद मुझे थोड़ा मौका जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक ग्राउंड रूट लेवल पे बात ना की जाए और वहां तक इख्तियारात ना दिए जाए, मसाइल हल नहीं किए जा सकते। और पीपल्स पार्टी जिस पे तनकीद होती है वही पीपल्स पार्टी है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि 18वीं तरमीम का सहरा हम पे है। तो आखिर ये बातें क्यों हो रही है, कुछ बात करेंगे मिनी बजट पे भी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। हमने ब्रेक से पहले कहा कि मिनी बजट पे बात होगी। हुमायूं साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मैं इसमें क्लियर कट कह रहा हूं कि देखें, आम आदमी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर बैठा रहे हैं, किसको सदर पाकिस्तान बैठा रहे हैं। आम आदमी का सिंपल इंटरेस्ट है कि उसके सरकारी अस्पतालों में मेयारी अद्वियात उसको मिल जाए, वहाँ पे इलाज मिल जाए, सरकारी स्कूलों में तालीम मिल जाए, उसको घर में पीने का साफ पानी मिल जाए, माँ बहन बेटी को गैस मिल जाए। देखें, ये जो लोग हैं ना, कुछ मुफाद परस्त टोला है जिनके इंटरेस्ट लगे हुए हैं। कोई ज़मीनों पर कब्जे में इंटरेस्ट में लगा हुआ है, कोई लिफाफों के इंटरेस्ट पे लगा हुआ है, कोई जाकर अपने कमीशन ले रहा है छतें बेचकर। ये आपके अंदर जो इस वक्त कराची में और सिंध भर में एक सिस्टम चल रहा है करप्शन का, बार लगा हुआ है। वो जिनके इंटरेस्ट हैं वो नहीं चाहते कि इनकलाब आ जाए, वो नहीं चाहते कि वो लोग जो हम पर मुसल्लत हैं वही लोग बार बार हम पर मुसल्लत होकर आते रहें। आप जब ग्रास रूट लेवल पर लीडरशिप लेके जाती हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके बल्दियाती जो ग्रास रूट लेवल पर लीडर आते हैं वो 5 लाख नुमाइंदे हैं जो इलेक्ट होते हैं। उस 5 लाख में से 150 लीडर बनकर निकलेंगे। ये जो 4 घरानों की हुकूमतें हैं ना पाकिस्तान के ऊपर, ये चारों घरानों की हुकूमतें खत्म हो जाएंगी अगर लोकल ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप डेवलप हो जाएगी। इसलिए नहीं चाहते कि सोने का नवाला जो लेने वाले लोग हैं और जो जिनके कॉमन इंटरेस्ट जिनसे जुड़े हुए हैं वो नहीं चाहते कि इनकलाब आ जाए। और इंशाल्लाह ताला इनकलाब आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। आपको दिखेगा, हम कराची की सड़कों में जो मिलियन मार्च कर रहे हैं वो दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम नहीं जाएंगे वजीर आला हाउस का, मैं कहता हूं कि छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जब तक फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट बैठकर आइन के अंदर तरमीम नहीं करेगी। हुमायूं साहब, अवाम जितनी परेशान है वो अपनी रोजी रोटी की फिक्र कर ले वही बहुत होता है। और जब इनकलाब की बात की जाती है तो हमने तारीख को भी देखा कि इनकलाब उस वक्त आया जब लोग इंतहा से ज्यादा परेशान हो गए थे, उनके पास रोजी रोटी भी नहीं बची थी। मेरा ख्याल है कि अब हमारी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए। जी फहमीदा, मिनी बजट के हवाले से क्या बात करेंगी? क्या हुकूमत की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि ये बजट जो है सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों का इस पे कोई नहीं होगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा? ये तासुर ठीक है या गलत है? जिस तरह से तहरीक इंसाफ की 4 साल का तासुर है उनका और यू टर्न पे यू टर्न है, तो इसको एक हम भी सिर्फ सर पीट सकते हैं और रो सकते हैं ना, और कुछ भी नहीं कह सकते। 17% इजाफा जो है वो टैक्स की मद में लगा है, 147 से जायद जो अशिया हैं उनके ऊपर। और ये जो मिनी बजट है, जाहिर है कि ये IMF की शराइत हैं जिनको मानना मजबूरी है हमारी और ज़रूरी है, इस वजह से ये लगा है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ये 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत जैसे कि 58% तक
ان میں اضافہ دیکھا گیا ہے. مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. لوگ پہلے 2 وقت کی روٹی کی بات کرتے تھے, اب تو وہ 1 وقت کی آدھی روٹی کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر اس قدر جو ہے ہمارے جو وزرائے کرام ہیں ان کی اتنی جو میں کیا کہوں ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ آپ کے وزیر داخلہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو لگا ہے عوام پہ صرف جو ہے 200 ارب کا جو ہے وہ صرف بوجھ آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے وہ 200 ارب میں کتنے صفر ہوتے ہیں وہ شاید وہ بھولتے جا رہے ہیں کہ ایک شخص اپنا دال روٹی چلانا مشکل ہو گیا ہے, گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے. مجھے بتائیں کہ وہ جو تاثر ہے کہ یہ غریبوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو اصل حقائق کیا ہیں اس کے؟ وہ غریب بچیں گے ہی نہیں نا, جو تو ان کو فرق پڑے گا. جو حالات ایگزیکٹلی قبر میں ہی سکون ملے گا, غریب بچیں گے ہی نہیں جو ان کو کوئی فرق پڑے گا نا. مسئلہ تو سارا یہی ہو رہا ہے کہ سنبھال ہی نہیں پائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ گورنمنٹ ہے. پہلے دن سے ان کا جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے وہ کن چیزوں پہ زیادہ پرائز بڑھنے جا رہے ہیں سب, جو بیسک جو چیزیں جو عوام کی نیڈ میں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے. پیٹرول پرائزز وہ ویسے ہی پہلے ہی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. آپ کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے. ادویات کی پہلے ہی اس قدر جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. اب جو ادویات کا جو خام مال ہوتا ہے اس پہ بھی 17% صرف یہ ہے کہ جی روٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی تندور کی روٹی اور اس پہ جو ہے یہ چھوٹ ہے, باقی تو بہرحال رانا گلزار صاحب روٹی تو مل جائے گی. جی بالکل, روٹی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اور بھوکا کوئی سوئے گا نہیں, اس رب کا احسان ہے. بھوکا اٹھاتا ہے, بھوکا سلاتا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے, اسٹریٹ کرائم کی شرح بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ مشکلات میں عوام گھری ہوئی ہے. کل خان صاحب اس عوام کو جگا رہے تھے کہ یہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے عوام. وہی کہتے تھے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا. وہی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا زبردست پیکج مل گیا ہے. وہی کہتے ہیں میں سعودی عرب بھیک نہیں مانگوں گا, ہم قرضہ دیں گے, قرضہ نہیں لیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا اور انہوں نے اس اقتدار کا اور اس عوام کے ساتھ جو مذاق کیا ہے, یہ بڑا قابل افسوس ہے. اور جو مہنگائی ہے, جو منی بجٹ ہے, یہ اس طرح کے یہ صرف بجٹ پر ہی پوری گورنمنٹ چلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی سال ایسا ہوا ہوگا جس میں منی بجٹ نہ آیا ہو. سال میں 2 منی بجٹ یہ لے کر آ جاتے ہیں. تو بس اسی پہ حکومت چل رہی ہے. اور وہی کہتے ہیں جی اپوزیشن یہ ضرور کہتی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, یہ نہیں بتاتی مہنگائی ہوئی کس کی وجہ سے. دیکھیں بہت اچھی بات کی, وہ بہت اچھی بات کر بھی رہے ہیں اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ قوم کو بتائیں کہ جی جب آپ کو اقتدار ملا تو پاکستان کے اوپر کتنا قرض تھا, آج کتنا قرض ہے. جب آپ کو کرونا کی مد میں ورلڈ بینک سے کتنا پیسہ ملا, یہ بھی قوم کو بتائیں. قطر سے کتنا پیسہ ملا, یہ بھی قوم کو بتائیں. سعودی عرب سے کتنا پیسہ ملا, یہ بھی قوم کو بتائیں. ڈیم فنڈ میں کتنا پیسہ آیا, یہ بھی قوم کو بتائیں. دنیا کے ممالک سے جو انہوں نے پیسے لیے ہیں وہ قوم کو بتائیں. خزانہ خالی ہے, اضافی بلوں میں جو پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ بھی قوم کو بتائیں. خزانہ کتنا خالی کیا, قرضہ سن لیجیے نا جی قرضہ انہوں نے کسی کو نہیں دیا. چوری بند ہو چکی ہے, اب ری شیڈول ہو گیا قرضہ. اب چور حکمران ہے نہیں, صادق الامین حکمران موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر رونا کس بات کا, پریشانی کس بات کی. آپ یہ بتا دیجئے کہ جی ہم نے فلاں سیکٹر میں ترقی کی ہے, ہم نے فلاں ادارے کو مضبوط کیا ہے. آپ کوئی ادارہ تو بتا دیں کہ ہاں جی ہم نے دیکھیے سابقہ لوگ یہ کام غلط کر گئے تھے, ہم نے یہ اچھا کر دیا. دیکھیں جی ہم نے اتنے مزدور جو ہیں وہ رکھے ہیں, سابقہ لوگوں نے اتنے مزدور نکال دیے. اتنے لوگوں کی چھت ہم نے بسایا ہے, اتنوں کو اجاڑ دیا. آپ قوم کو کوئی فگر تو بتائیں نا, آپ تو کچھ بھی نہیں بتا رہے. بھئی صاحب کا لوگ تو سارے غلط تھے, آپ اچھے ہیں. تو آپ اس 3 سال میں کسی ایک شعبے میں آپ بتائیے کہ ہم نے اس شعبے کو ٹھیک کیا ہے. محض کرپشن ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, انہوں نے احتساب کے نام پر گورنمنٹ حاصل کی, احتساب کے ساتھ مذاق کیا. اکراس دا بورڈ احتساب نہیں کر سکے. احتساب کریں اور قوم کو ڈیلیور کر کے بتائیں کہ دیکھیں جی ملک کے اوپر یہ
परेशानी थी, हमने इसको दूर किया। मुल्क इतना कर्जे में था, हमने इतना कर्जा दे दिया। हमने फला आदमी गलत था, चोर था, हमने उससे इतनी रिकवरी की है। देखें जी, यहाँ तो ये हालत हो गई है कि जब नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब गए छोड़कर, तो 800 अरब रुपए, कुछ करोड़ रुपए उन्होंने अकाउंटेंट के पास जमा कराए, और अकाउंटेंट साहब का बयान आता है कि जी हमारे पास तो 600 अरब जमा हुए, तो 200 अरब वो कुछ करोड़ रुपए बीच में से गायब हो गए। उसकी इंक्वायरी कोई नहीं। चलिए, ये तो फिर एक बड़ा इस सवाल तरह उठता की है। बातें हैं। देखिए, बात ये है कि हम वजीर आजम साहब को ये नहीं कह रहे भाई अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप ये ना कहें वो गलत है वो सही है, आप अमल करें, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। आप कहने से काम नहीं चलेगा, आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप भाई, क्यों नहीं कर जब रहे? इस तरह की तनकीद हो ना, तो मेरा दिल चाहता है कि पीटीआई का भी कोई हो, और पैनल में जरूर उनका होना चाहिए प्रोग्राम में, कि जब इस तरह का पैनल हो तो ताकि जवाब देही हो सके और किसी एक तरफ पार्टी की तरफ झुकाव ना लगे कि हम किसी की मुखालफत कर रहे हैं या किसी की तारीफ पे बात कर रहे हैं। बहरहाल हुमायूं उस्मान साहब, जो राना गुलजार ताज साहब ने बातें की हैं, उससे एक सवाल आता है सामने, ना अहली ज्यादा बड़ा मसला है या करप्शन ज्यादा बड़ा मसला है? देखें, बदकिस्मती से दोनों चीज़ें हैं पीटीआई के अंदर, नाअहली भी और करप्शन भी है। देखें, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि कर्जा पहले क्या रेशियो था। पाकिस्तान पे जब पीटीआई की हुकूमत आई तो 8,000 अरब रुपया कर्जा था, 8,000 अरब रुपया। और इस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो 4 साल, पौने 4 साल पूरे कर रही है, तो इस वक्त पाकिस्तान पे जो कर्जा है वो 17,000 अरब को क्रॉस कर गया है। अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप 100% आप ऊपर ले गए हैं, उसको आप कम करने के बजाय आपके जितने वादे थे, फिर आपकी बगल बच्चा आपके देखें ना, जहांगीर तरीन के स्कैंडल्स थे, आपने उसके खिलाफ कैंपेन चलाई, और उसने आप ही के बंदे, जब जिस तरह सेनेट के इलेक्शन हुए और वो जो पार्टी जमात वो अक्सरियत में नहीं थी, वो सेनेट का चेयरमैन ले गई, उसी तरह आपके खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक लाने की उन्होंने बात की आपके अपने बंदों ने, तो आपने हर तरह का उनके खिलाफ नोटिस लेना बंद कर दिया। हर तरह का वो जो एक्शन आप मीडिया पे आके बात कर रहे थे कि किसी के खिलाफ भी हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो चीज़ तो नहीं रही। आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, गवर्नर हाउस लाइब्रेरीज बना देंगे, आपने सस्ते दामों में भैंसें जो 6 लाख रुपए की बेच दी, फिर वो गाड़ियां बेच दी, आपने तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ियां बेची पाकिस्तान, आपने प्राइम मिनिस्टर बनते ही पाकिस्तान के, और उसके बाद आपने अभी तक 90 अरब रुपए की गाड़ियां परचेज कर ली हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर फेडरल ने। ये बड़ा सवालिया निशान है। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में करप्शन पहले से ज़्यादा हुई है, कम नहीं हुई। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों के कंटेनर पे चैलेंज करते थे, आप वही रिपोर्टें दिखाते थे, आप कहते थे कि गैस का बिल ज़्यादा है, बिजली का बिल ज़्यादा है, आप उन्हीं बिलों को आप मुद्दत तो लगाते फिर थे। भी पूरी करेगी ना गवर्नमेंट? देखिए, मुद्दत तो पूरी करेगी, लेकिन मुझे जो मेरे नजर ख्याल आ है रहा पहले है, वजीर देखिए, आजम मुद्दत होंगे जो मैं- 5 साल वजीर आजम एक पहले बात होंगे कर जो रहा अपनी हूं, मुद्दत पूरी करेंगे। करनी चाहिए। हाँ। ये मेरी जाती राय है, मुद्दत पूरी करनी चाहिए, टाइम पर इलेक्शन होनी ये चाहिए। बड़ी मायना खैज बात है अगर देखिए, पीपल्स पार्टी की मेरी तरफ से राय- आ रही है कि ये जी मेरी आप राय अपना है। काम करते जाएं, 5 साल मैंने बस आपसे क्या छेड़िएगा नहीं, मत। मेरी ये राय ये है, बात है। मेरी जाती राय है। एक सर, मेरी जाती मैं राय असल में है। ब्रेक पे जा रही थी, लेकिन आपकी बात बस आपने इतनी मैंने मजे उस्मान साहब की कि बात मैंने कहा काटी, पीपल्स उनका पार्टी टाइम की लिया। बात है। मेरी ठीक है। जाती राय है, जी। टाइम पूरा होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए यही तो मुकर्रर सब वक्त कह रहे हैं पर, कि पीपल्स क्योंकि पार्टी को यही तो इसलिए- कहा गया नहीं, है कि यार 5 साल मत छेड़ना। क्योंकि तो इसलिए कि जी। इस कौम को खुद पता चल जाएगा कि ये सियासी शहीद ना बने। ये कल ये ना कहें कि हमें टाइम पूरा है। ये उस्मान भाई लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करता जाऊं कि अगर इन्होंने 5 साल पूरे किए ना, उससे पहले मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि जिस तरह इनकी कैंपेन पे लोगों ने इनको पेशावर में मारा है ना, खुदा की कसम लोग पीटीआई के बंदे और मिनिस्टर्स और एमपी एमएनए के घरों पे हमला कर रहे होंगे। गरीब आदमी यहाँ पे शहर के अंदर 3 लोगों ने, नौजवानों ने खुदकुशी कर ली है। हर बंदा खुदकुशी नहीं करेगा, हर बंदा अब आपके गिरबान को भी पकड़ेगा और आपके घर पे भी पहुंचेगा। तो खुदा के वास्ते उस वक्त से डरें और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें। बहरहाल केपीके की शिकस्त के बाद अब दूसरा मरहला है। दूसरे मरहले में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो खुद निगरानी करेंगे। तंजीम की पार्टी जो है वो असल 9 तंजीम साजी की जा रही है, लेकिन ये मिनी बजट का गुस्सा किस हद तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बर्दाश्त कर पाएगी, इस पे कुछ बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर अभी सामने आई कि कोयटा में धमाका हुआ और साल के जाते जाते ये दुख भी देखना था। इसकी वजूहात अभी नहीं का पता चला, लेकिन बहरहाल मेरे मुल्क में बात सिर्फ इतनी है जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी करती हूँ कि इख्तलाफ और मुखालफत में फ़र्क होता है। अपोजिशन जमातें उस बात पे इख्तलाफ करें जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, लेकिन अगर मुखालफत का ही सोच लिया जाए तो मेरे मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी नहीं हो सकती। ज़रूरत इस अमर की है जहाँ ये हालात हों कि धमाके भी हो रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं जहाँ अवाम परेशान है, वहाँ मिलजुल के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। जी फहमीदा। जी
کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ ابھی جو ہمارے بہت پاس ایک افسوسناک افسوسناک خبر ہے. واقعہ ہوا اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ سمجھتی ہیں کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے جی تو اس میں کس طرح سے اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے اسپیشلی؟ نہیں، اپوزیشن کو تھوڑا سا نظر ثانی بہت معذرت کے ساتھ کرنا چاہیے اپنے بیہیویئر پر. اس وقت 23 مارچ کو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے. مطلب آپ کوئی اور ڈیٹ رکھ لیتے اپنے اس کے لیے. اور اس وقت سب سے پہلے تو جو کوئٹہ میں جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جو اس وقت جا چکے دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو ملک، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہمارے کتنے زیادہ ہیں. ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے جو دشمن ہیں ان کی وجہ سے ہماری سسٹینیبلٹی کا کتنے سارے ایشوز ہیں. تو اس میں جو ہے بہت سارے معاملات کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کا ملک بچے گا نا تو آپ یہاں پر سیاست بھی کر سکتے ہیں، ملین مارچ بھی کر سکتے ہیں، حق دو کراچی بھی کر سکتے ہیں، مفاہمت بھی اور مزاحمت بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے پاکستان آنا چاہیے نا. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. تو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور تحریک انصاف پر ہم نے تنقید بہت زیادہ کر لی ہے کیونکہ ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن کچھ اچھے کام بھی ان کے کریڈٹ پہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا اور سارا وقت وہ سوتے رہے. اتنا ایسا بھی نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ کارڈ ان کا ایک بہت بڑا سکسیس ہے جس کو سندھ گورنمنٹ رجسٹ کر رہی ہے. اب ان کے اپنے انٹرسٹ اور وہ معاملات ہیں بہت سارے. اس کے علاوہ خارجہ پالیسی جو ہے پاکستان کی وہ بہت اچھی رہی ہے. OIC کا غیر معمولی اجلاس پاکستان میں ہوا ہے. یہ سارے پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے، پاکستان کی ایک جغرافیکل ویلیو ہے، اس کو دیکھتے ہوئے افغانستان کی سچویشن پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ چلیے نہیں جی، کہا جا ہمایوں سکتا کا بھی موقف لے لیتے ہیں. ہمایوں، 2021 کا ہمارا آخری پروگرام ہے. باتیں بہت ساری تھی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ پازیٹیو بھی بات کریں. اور آگے 2022 ابھی شروع ہو رہا ہے. کیا چیزیں آپ کہیں گے کہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ کیا چیزیں آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں اور کیا آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہے نا واقعہ نہایت ہی افسوسناک ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اسی کی عکاسی کر رہے ہیں ہم بیسیکلی. آپ احساس کمتری میں لوگوں کو شکار کر دیتے ہیں. آپ جابس نہیں دیتے. اب بلوچستان میں چلے جائیں تو کوئی ٹیکسٹائل سیکٹرز کو فروغ نہیں دیا گیا، مقامی روزگار کو فروغ نہیں دیا گیا. وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. وہاں کا نوجوان جو ہے یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بک رہا ہے. آپ جس کے گھر پر ماں کینسر کے مریض بن کر بیڈ پہ پڑی ہوگی اور پرائیویٹ اسپتال میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو دشمن کے ایجنٹس آ کر خریدتے ہیں. ہم نے خود راؤ کا تسلسل اس شہر سے ختم کیا ہے. آپ کے سامنے دشمن ملک کی جو ایجنسیز ہیں وہ یہاں پہ قابض ہو رہی ہیں. اور آپ امریکن CIA سے لے لیں، راؤ سے لے لیں، موساد سے لے لیں، وہ ساری ایجنسیز پاکستان کے اندر ایکٹیو ہیں. ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ مقامی سطح پر لوگوں کو اختیار دے دیں تاکہ ایک غریب آدمی کا جو مسئلہ ہے، پینے کا پانی ہے، اس کا اسکول، سرکاری اسکول کی تعلیم ہے، اس کا روزگار ہے، آپ مقامی سطح پر جب یہ دے دیں گے، نیب احتساب نہیں کر سکتا. اس گلی 4 گلیوں کے لوگ اس کا احتساب کر سکتے ہیں. آپ کل کے دہشت گرد آج پیدا کر رہے ہیں سسٹم کے تحت. آپ یورپ کی ایگزامپلس کوٹ کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں بیٹھ کر، آپ لندن کی مثالیں اپنے پروگراموں میں کوٹ کرتے ہیں، آپ چائنا کی ایگزامپلس اپنے پروگراموں میں رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ہمارے سارے سیاستدان پیش کرتے ہیں. تو بھائی انہوں نے کیا امپلیمنٹیشنز کی ہیں قانون کے اندر، انہوں نے کیا اصلاح پیدا کی ہے، انہوں نے گراس روٹ لیولز پہ کس طرح با اختیار بنایا ہوا ہے، شہروں کو بنایا ہوا ہے، ٹاؤن میئر کو بنایا ہوا ہے، گلی کے کونسلرز کو بنایا ہوا ہے، تھانے، ہر چیز ان کی کسٹڈی میں دی ہوئی ہے. آپ اگر اس پر روشنی نہیں ڈالیں گے تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اور آپ کراچی میں دیکھ لیں جتنی سنیچنگ اس وقت بڑھی ہے اس 1 سال کے اندر، یہ ریکارڈ توڑ ہے. کیونکہ آپ کی مہنگائی جتنی بڑھے گی غربت اتنی بڑھے گی. آپ باخدا یقین کریں، مجھے بھی 4 دن پہلے 5 دن پہلے ایک بچے کا فون آیا، اس نے بتایا ایک پرائیویٹ اسپتال میں 3000 روپے نہیں تھے، اس کے والد کی ڈیڈ باڈی نہیں دے رہا تھا وہ اسپتال. جہاں جس ملک کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہو وہ بچہ پھر کیا کرے گا سڑک پہ نکل کر. چلیں ہمایوں، آپ کی طرف سے سجیشن بھی ہے گورنمنٹ کے لیے. 2022 شروع ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ چلیں گراؤنڈ روٹ لیول پہ جو ہے اختیارات آنے چاہیے. جی رانو گلزار تاج صاحب کیا کہیں گے؟ جی، نہایت ہی افسوس کی بات ہے آج جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، یہ قابل مذمت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور تمام لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کو بہترین سہولت، طبی سہولت فراہم کی جائے. بلوچستان گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور بہت مؤدبانہ عرض ہے ان سے کہ چیف صاحب اس شہر میں کوئی ایسی قانون سازی کروائیے کہ جو خاص طور پر جو شہر میں ایک بازار گرم ہے کہ چائنا کٹنگ اور یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو ریگولائز دیا جائے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ قانون بنانا چاہتی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس میں ساتھ دے، کیونکہ جب پنجاب میں یہ قانون بن سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر ابھی چیف صاحب نے ایک آرڈر دیا ہے مسجد کا، کہ طائف روڈ پہ ایک پارک کے اندر مسجد ہے تو اس کو شہید کیا جائے یا اس کو الٹرنیٹ کہیں کیا جائے یا نیشنل ٹاور، یہ بہت سی ایسی چیزیں۔ تو چیف صاحب آپ کا آرڈر سر آنکھوں پر ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان پر بھی کوئی نظر ثانی کی جائے، جس طرح میوزیم کی جگہ پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری بنا ہوا ہے، یہ بھی میوزیم کی جگہ ہے۔ یہی اسی طرح ٹرام گودام کی جگہ پر گل پلازا بنا ہوا ہے، گل پلازا بنا ہوا ہے، دیکھیں گل پلازا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آپ کا صوبائی محتسب ہے یہ نالے پر بنا ہوا ہے، اسی طرح لوکل گورنمنٹ کی جو بلڈنگ ہے یہ نالے پر بنی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طریقے سے ہی جو آپ کا ڈان اخبار کی جو بلڈنگ ہے وہ جو اس کی پارکنگ ہے وہ نالے پہ بنی ہوئی ہے۔ تو چیف صاحب مہربانی کریں ان پر نوٹس لیں، کیونکہ یہ جب شہر کو صحیح کرنا ہے تو پھر ایک ایک چیز پر نوٹس لیا جائے اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہو۔ تو مہربانی کریں کہ یہ سب چیزیں ہیں، لوکل گورنمنٹ کی جو بلڈنگ بنی ہے یہ نالے کے اوپر بنی ہے، اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹ کی جو پارکنگ ہے وہ بھی اس کی دوسری جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح شہر میں جہاں دیکھیں نئے سال کے لیے میں نے آپ سے کہا اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی شہر کراچی کے غریبوں کے لیے، اگر یہ جو بیچارے 60 اور 40 گز کے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کو ریگولائز دے دیا جائے، ان کی چھت بچ جائے گی، کیونکہ بڑے لوگ جو ہیں بیچارے انہوں نے تو قانون سے فائدہ اٹھایا، اگر ان کو ریگولائز کا آرڈر دے دیا جائے اس سے بڑی خوشخبری غریبوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ حکومت سندھ کو پابند کیا جائے کہ وہ قانون بنائیں اور ان کو ریگولائز جاری کریں۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب غریبوں کا، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کام اس نے کیا اور اس نے کیا ہے، نہیں، وہ غریب ہیں جنہوں نے لے لیا ہے، کیونکہ یہ کارروائی قانون ہونا چاہیے کہ کرپشن نہیں ہوگی۔ جی سنیے، کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے جن لوگوں نے یہ کام کیا۔ رہی کرپشن، بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں پر ایک منیمم پیسے کا آپ حکم جاری کریں گے تو وہ سرکاری خزانے میں ریونیو جائے گا اور غریبوں کی چھت بھی بچ جائے گی، کیونکہ جب بنی گالا، گرینڈ حیات، ان سب بڑے لوگوں کو ریگولائز مل سکتا ہے تو یہ غریب لوگ ہیں، یہ اس کے مستحق ہیں۔ چیف صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ خدارہ تمام اس چیز پہ نوٹس لیں اور حکم دیں حکومت سندھ کو کہ آپ اس پہ قانون بنائیں، اور کوئی بھی آئندہ کے لیے پابند کر دیں کہ جی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان لیگل ہو، کیونکہ جو ہو چکا ہے اس سے غریبوں کی چھت بچ جائے گی۔ یہی 2021 کا 22 کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کے لوگوں کے لیے جو نالے پر ہیں، ان کو ان کا الٹرنیٹ ملنا چاہیے، جو نالے سے جن کو اٹھایا گیا ہے ان کو ان کی جو ہے نا چھت ان کو دی جائے۔ یہی ایک گزارش ہے چیف صاحب، اس پر مہربانی کر لیں، آپ کی بہت شکریہ ہے، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ پابند کریں سندھ گورنمنٹ کو اور تمام لوگوں کو کہ جس طرح پنجاب کے اندر جس طرح سے قانون بنا ہے اور انہوں نے گرین بیلٹ کے اوپر اور دوسری جگہوں پر جو سوسائٹیز بنی ہیں انہوں نے اسمبلی کے اندر لے جا کر بل پاس کیا، قانون بنایا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کو نہیں بنانے دے رہے۔ یہ تھوڑی سی مہربانی کریں کہ سندھ گورنمنٹ کو پابند کریں، اور ایم کیو ایم کے اور تمام دوستوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس پر ساتھ دیں سندھ گورنمنٹ کا کہ ان غریبوں کو ریگولائز مل سکے۔ ایم کیو ایم سب کا ساتھ دے دیتی ہے۔ اینی وے، فہمیدہ یوسفی آپ ہمارے پروگرام میں تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمایوں عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ رانا گزارتا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سال 2021 کا آخری پروگرام ہمارا تھا اور 2022 میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعا فقط یہ ہے اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت کرے اور قائم و دائم رکھے میرے اس پاک ملک کو جو خدا کا تحفہ ہے۔ خدا را اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، پاکستان کے حوالے سے سوچیں۔ یہاں کے سیاستدان جب پاکستان کے حوالے سے سوچیں گے تو یہاں پہ اس وقت ضرورت ہے ایک ڈیولپمنٹ کی، ایک اچھی کنٹری ہمیں چاہیے جو کہ بہت ہو گیا۔ وہ ہمیں ملک نہیں چاہیے، نہ قائد اعظم کا وہ ملک تھا جو کہ قرضوں پہ جس کی معیشت کھڑی ہو، اور وہ ملک ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ جو ملک قائد اعظم نے ہمیں دیا یہ وہ ملک نہیں تھا جو خساروں کی باتیں کرے۔ یہ میرا وہ ملک ہے جو وہ دولت مند ملک ہے جو میں ابھی دعویٰ کرتی ہوں کہ میرے پاکستان سے زیادہ دولت مند ملک پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا، پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ملک کے پاس جو ہے وہ جو زمین ہے، جو ذرائع ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ بہرحال پاکستان زندہ باد۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔